فرما دو، قل کہہ دو، انفال، انفال ابھی ذکر ہوا، انفال مال غنیمت، للہ اللہ کا، والرسول اور اس کے، اچھا جی، وہ جب بھی آ جائے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور یاد رکھیں یہ بار بار لفظ آنا ہے، واو حرف آنا ہے، یہ واو کا معنی کیا ہے؟ اور اس کے رسول۔ پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب بٹن پر پریس کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلبہ و طالبات، آج ہم 9th کلاس کی اسلامک سٹڈیز کی سیریز کا آغاز کریں گے۔ ترجمہ اور سوال جواب دیکھیں گے، اور انشاءاللہ سب سے پہلے عزیز طلبہ آپ لوگ دعا پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہم آج کے سبق میں سورہ انفال کی رکوع نمبر 1 کے سوالات جوابات اور اس کے الفاظ معنی اور ساتھ میں ٹرانسلیشن دیکھیں گے انشاءاللہ، اور جو کوئی اس حوالے سے کوئی سٹوری ہوگی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہوگی جہاں تک ہمارا ناقص علم ہے اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے آپ سے۔ اولاً اس کی تلاوت کرتے ہیں چند آیات کی، اس کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ بول لیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے سورہ انفال کی۔ تو سورہ انفال مدنی صورتوں میں سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ قرآن میں 2 طرح کی صورتیں ہیں، ایک صورتوں کے گروپ کو مکی صورت کہا جاتا ہے اور دوسرے صورتوں کے گروپ کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ تو مکی صورت اور مدنی صورت میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ کے بورڈ میں ایک انتہائی اہم سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بیان کریں۔ تو جواب اس کا ہے، جو صورتیں ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے،
جن کی تعداد جو ہے وہ 86 ہے، اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 28 ہے۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے، موضوعاتی مطالعہ، وہاں پڑھیں گے، چونکہ اس میں اتنی بات بتانا ضروری تھی کہ سورت کیا ہے، مدنی ہے، اور مدنی سورت کسے کہتے ہیں؟ جو ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا نزول نمبر 88 ہے، 88 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ بنیادی طور پر اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، مال غنیمت کے حوالے سے ذکر ہے، جہاد کی تیاری کا، جہاد کے جتنے قواعد ہیں، قوانین ہیں، ان کا ذکر ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، تم سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، سے دریافت کرتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں، تم سے دریافت کرتے ہیں، تم سے سوال کرتے ہیں، عن کے بارے میں، عن کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ انفال، مال غنیمت، یعنی تم سے سوال کرتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ کون سوال کرتے ہیں؟ مجاہد لوگ تم سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ بنیادی طور پر جب غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے 3 طبقات بن گئے۔ جنگ کے دوران جب جنگ ختم ہوئی، جب غزوہ ختم ہوا، تو اس دوران مسلمانوں کی 3 طبقات تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 3 گروپ بن گئے۔ نمبر 1، وہ جو دشمن کے تعاقب میں گئے اور دشمنوں کو بگایا انہوں نے، اور ان کو جو ہے وہ آگے ان کے پیچھے جو ہے کہ واپس نہ آئے۔ نمبر 2، وہ صحابہ کرام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ نمبر 3، وہ صحابہ کرام جو کہ ان دونوں کام کے سے الگ ہو کر مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تو انہوں نے بہت سارا مال غنیمت جمع کیا۔ پہلے 2 جو گروپ تھے انہیں کچھ نہ ملا۔ تو پہلے جنگ کے قوانین ہوا کرتے تھے کہ جنگ میں فتح کے بعد جس کو بھی جو مال ملتا وہ اپنے پاس رکھ لیتا۔ تو وہ جو انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے جمع کیا، یہ ہمارا ہے، ہمارے پاس رہے گا۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دشمنوں کو بگانے گئے تھے تو اصل مال ہمیں ملنا چاہیے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مال ہمیں ملنا چاہیے۔ تو آپس میں اس حوالے سے کیا ہوا؟ اختلاف ہوا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر مظہری میں، اور جلالین کمالین، ترجمہ اس کا کمالین، اس میں بھی، اور دیگر مفسرین نے یہاں پر ایک اور حدیث بھی کوٹ کی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو سعد بن عاص نے کیا کیا؟ قتل کیا، اور میں نے دیکھا تو میں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس سے مجھے ایک تلوار ملی، وہ تلوار میں بطور مال غنیمت لے کر آیا۔ جب لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ مال غنیمت کے طور پر یہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو جو ہے وہ مال غنیمت میں جمع کروا دو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری خواہش تھی کہ یہ مجھے دے دی جاتی، مجھے یہ بات ناگوار گزری کہ مجھے یہ تلوار نہیں دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کا مجھ پر بھی کوئی حق نہیں ہے، یہ مال غنیمت میں جمع کروا دو۔ اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ انفال، مال غنیمت اللہ اللہ کے رسول کا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ جاؤ اور وہ تلوار جس کی تم ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ لے لو۔ تو ایک اور سوال یہاں پر آئے گا جو پیپر میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ انفال، مال غنیمت کس سے کہتے ہیں؟
مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جو جنگ میں فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو کافروں سے ملے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ وہ مال جو جنگ میں فتح ہونے کے بعد کفاروں سے مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے، اور اس کی تقسیم کا کیا اعلان ہے؟ تو پہلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کے رسول کا ہے، بعد میں آیت نمبر 41 میں انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تقسیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وہ وہاں پر آ کے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر اس کو دیکھیں گے۔ ایک اور سوال یہاں پر بڑا اہم ہے، چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم سوالات جوابات کو دیکھیں گے، جو پیپر میں آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس حوالے سے، تو آپ لوگوں نے جو ہے نا انٹینشن جو ہے وہ پوری یہاں پر رکھنی ہے، ذرا سوالات کی طرف بھی دیکھنی ہے کہ کون کون سے سوالات کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ مال غنیمت اور مال فے، ایک تو مال غنیمت ہے اور ایک ہوتا ہے فے۔ اب یہ مال فے اور مال غنیمت میں کیا فرق ہے؟ مال غنیمت ابھی میں نے آپ کو بتایا، جو جنگ میں فتح کے بعد مسلمانوں کو جو مال ملے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جنگ ہونے کی صورت میں، جنگ ہو جب اور اس کے بعد جب فتح ہو جو مال ملے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال فے وہ ایسا مال ہوتا ہے جو جنگ میں جنگ نہیں ہوئی لیکن جو ہے وہ کوئی علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، قبضے میں آ گیا، بغیر جنگ کے صلح کے نتیجے میں، کسی ایگریمنٹ کے نتیجے میں مسلمانوں کے انڈر آ گیا، تو اب وہ جو جناب والا مال دولت ہوگا اس کو مال غنیمت نہیں کہیں گے، اسے مال فے کہیں گے۔ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى، یہ سورہ حشر کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، تفصیل کے اندر یہ پہلے رکوع میں وہاں پر کہ یہ اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول کا مال ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے غزوات میں جو جس میں فتح ہوئی مال غنیمت، تو غزوہ بدر میں اور دیگر جن غزوات میں مال غنیمت فتح ہوئی اس کے اندر مال غنیمت کا ذکر ہے۔ مال فے کا جو ہے وہ فتح کا باغ تقریباً جب نبی علیہ السلام 7 ہجری میں خیبر کی فتح کے بعد آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے فتح کی طرف، اور وہاں جب متوجہ ہوئے تو ان لوگوں سے صلح ہوئی اور انہوں نے نصف پہ صلح کر دی۔ نصف پہ صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنی آمدنی ہوگی سال میں تو ہم اس کا ہاف جو ہے اپنے پاس رکھیں گے اور ہاف آپ علیہ السلام کو دے دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام ہر سال کسی صحابی کو یا صحابہ کو بھیجتے اور وہ جا کے تخمینہ لگاتے اور ہاف آدھا جو ہے وہ حصہ وہ لے کر آتے، تو وہ مال جو ہے مال اس کو فے کہتے ہیں جو بغیر جنگ کی صورت میں ملے، وہ اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہاں خرچ کریں ان کا جو ہے وہ مال ہے۔ آپ علیہ السلام اکثر جو ہے وہ اس کا زیادہ تر خرچ اپنے ازواج مطہرات اور اپنی بنات پر، آپ علیہ السلام کی بیٹیاں جو ہے ان پر، اور آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات پر، ان پر اس کو کیا کرتے تھے، مسافروں پر بھی جہاں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی وہاں وہاں اس کو کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اہم بات، بڑی اہم، اور اس کے اندر باقی بڑی تفصیل موجود ہے۔ یہاں پر بہت اعتراض کرنے والے اعتراض بھی بہت کرتے ہیں، جی مال غنیمت جو ہے وہ اللہ کا تھا، پھر اللہ کے رسول کے پاس پھر سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دینا تھا، نہیں دیا، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئیں سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس کہ فدق کا جو ہمارا وراثت کا حصہ ہے ہمیں دے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ما ترکنا جو ہے وہ وراثت کچھ نہیں چھوڑتے، ان کا جو ان کا رہ جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور علم ان کی میراث ہے۔ تو آپ بقایا جو ہے وہ جو فدق کا مال ہے وہ آپ ہی پر خرچ ہوگا، اور ازواج مطہرات پر اور بنات پر ہی خرچ ہوگا، بلکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تھی، اور انہی پر ہی خرچ ہوتا رہا وہ معاملہ، لیکن جو ہے وہ ان کو دیا نہیں گیا، تو ظاہری بات ہے وہ حق ان کا تھا ہی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تو وہ حق کیا ہو گیا، ختم ہو چکا۔ چلے جی، انفال مال غنیمت، قل کہہ دیجئے، فرما دیں، کہہ دو، فرما دو، قل کہہ دو، انفال ابھی ذکر ہوا، انفال مال غنیمت للہ اللہ کا، والرسول اور اس کے
अच्छा जी, वाओ जब भी आ जाए इसका माना क्या होता है? और। याद रखें, ये बार बार लफ्ज आना है, वाओ हरफ आना है, ये वाओ वाओ का माना क्या है? और उसके रसूल का। कुल कह दीजिए अनफालु माल गनीमत लिल्लाहि अल्लाह का, वर रसूल और उसके रसूल का। फत्तकू, फत्तकू बस डरते रहो, फत्तकुल्लाह बस डरते रहो अल्लाह ताला से, बस डरते रहो अल्लाह ताला से। फत्तकू फा का माना पस, यसो तकू डरते रहो अल्लाह अल्लाह से, यानी फत्तकुल्लाह बस अल्लाह ताला से डरते रहो। अस्लिहू और सुलह रखो, अस्लिहू और सुलह रखो, ज़ात बैनिकुम आपस में, यानी आपस में इख्तिलाफ मत करो, और सुलह रखनी है। वातियो और इताअत करो अल्लाह की, अतीउल्लाह इताअत, और जब भी आए इसके मानी क्या है? और अतीउल्लाह इताअत करो अल्लाह की, और उस वातिउल्लाह व रसूल और उसके रसूल के, रसूल का लफ्ज जो कि अभी ऊपर गुजर चुका था, व रसूल इताअत करो अल्लाह की और रसूल उसके रसूल की। इन अगर आ जाए इसका माना क्या है? अगर। कुंतुम तुम, इन अगर कुंतुम तुम, मुमिनीन तुम क्या हो? मोमिन हो। अगर तुम मोमिन हो तो फिर अल्लाह के रसूल की इताअत करो, आपस में इस मामले में किसी भी मामले में इख्तिलाफ न करो, खसूसन जो है माल गनीमत की तकसीम के बारे में और माल गनीमत के बारे में आपस में मत झगड़ो, मत जो है एक दूसरे को जो है वो इख्तिलाफ करो इस हवाले से। इन्नमा बेशक वो लोग, या दर हकीकत मोमिन, इन्नमल मुमिनूना, आगे तो मोमिन आता है, ऊपर मोमिन चुके एक बार गुजर चुका है, दोबारा यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं लिखा। इन्नमल मुमिनूना, दर हकीकत मोमिन तो वो लोग हैं। आप 9th के जो तलबा हैं वो अपनी 9th क्लास की जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ की बुक ओपन करें और साथ में इसके लिखते रहें अल्फाज, ताकि आपको जो है वो आसानी हो। इन्नमा बेशक, ये दर हकीकत मोमिन, इसके बाद जो लफ्ज आता है वो मोमिनून है। इन्नमल मुमिनून, तो मोमिन है, मोमिन का पहले तर्जुमा कर लिया। इन्नमल मुमिनून दर हकीकत मोमिन तो लदीना वो लोग हैं, लदीना वो लोग हैं। इज़ा ज़ुकिरल्लाह, इज़ा जब भी आया इसका माना क्या होता है? जब। ज़ुकिरल्लाह अल्लाह का जिक्र किया जाता है, ज़ुकिरल्लाह अल्लाह का जिक्र किया जाता है, या अल्लाह से पहले जो है वो लफ्ज महजूफ है अज़ाब। इन ज़िक्र अज़ाबुल्लाह, जब अल्लाह के अज़ाब का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की पकड़ का जिक्र किया जाता है। ज़िक्र, खैर आप उस लफ्ज को छोड़े, ज़िक्र अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया जाता है। ज़िक्र अल्लाह इज़ा जब ज़िक्र अल्लाह जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वजीलत लरज जाते हैं, लरज जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। उलूबुहुम उनके दिल, लरज जाते हैं, वजीलत लरज जाते हैं, उलूबुहुम उनके दिल। व इदा वो लफ्ज पहले गुजर चुका है, आप बुक में देखेंगे, वाओ पहले गुजर चुका है। व इदा और जब तुलियत पढ़ी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तुलियत पढ़ी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, अलैहिम उनके सामने, अलैहिम उनके सामने, आयातहू उसकी आयतें, आयतें उसकी आयात, यानी कुरान मजीद की आयात का जिक्र किया जाता है। ज़ादतहुम बढ़ जाता है, ज़ादतहुम बढ़ जाता है, ईमाना ईमान,
ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین بڑھ جاتا ہے، ان کا عقیدہ بڑھ جاتا ہے۔ اصل میں یہاں پر علماء نے بڑا کچھ لکھا ہے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا بھی ہے۔ بعض کے نزدیک ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، بعض کے نزدیک ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے، ایمان بہا بڑھتا ہے، یعنی جس چیز پر ایمان ہے وہ چیز بڑھتی ہے۔ ایمان تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو مانتے ہیں، ملائکتی فرشتوں کو، کتابوں کو، رسول سب کو مانتے ہیں، تو اس میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہوتی۔ لیکن ایمان بہا بڑھتا ہے کہ اس سے اللہ پر یقین میں کتنی مضبوطی آتی ہے، ہر شخص کا یقین، علماء مفسرین نے اس میں لکھا ہے۔ یہاں پر ایمان بہا بڑھتا ہے، یعنی جس چیز پر ایمان ہے، ثمرات ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، فروٹس میں اضافہ ہوتا ہے، رزلٹ میں اضافہ ہوتا ہے، بلیوز میں جو ہے وہ اعتقادات میں انسان مزید کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اطاعت میں جو ہے وہ فرمانبرداری میں آگے چلتا ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم اور اپنے رب پر، وہ کمانی اور وعلی ربہم اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی ایک اور صفت آ گئی کہ وعلی ربہم اور اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین ابھی پیچھے گزرا، الذین وہ لوگ الذین وہ لوگ یقیمون، آپ دیکھ لیں کتاب کے اندر الذین یہاں پہ ہوگا، الذین یقیمون قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ نماز کیا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ یقیمون کا معنی سیدھا کرنا، مثال کے طور پر اس کا لغت میں ترجمہ اگر لفظ کو دیکھیں تو اس کا مطلب تیر کو سینک کر گرم کر کے سیدھا کرنا۔ تو یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پنج وقت نماز کو، اور صحیح اس کے جو فرائض ہے، واجبات ہیں، تمام تر جو ہے وہ اس کی کنڈیشنز ہیں، تمام کو فلفل کر کے وہ اس کو پورے اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا، رزقناہم ہم نے ان کو دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا، یعنی اللہ رب العزت نے جو رزق ان کو دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ جو رزق ہم نے ان کو دیا، اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، ہم المؤمنون ہم وہ ہیں، یہی لوگ وہی ہیں، مومنون مومن، مومنون حقا یہی لوگ وہ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ اولئک یہی اولئک هم المؤمنون یہی وہ لوگ ہیں، مومنون مومن، حقا سچے، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے درجات درجے ہیں، عند ربہم رب کے ہاں، ان کے لیے رب کے ہاں کیا ہے، درجے ہیں، رب کے ہاں درجے ہیں۔ عند ربہم مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی، تفسیر مظہری کے اندر بھی، کہ عند ربہم جو ہے وہ اس سے مراد جنت ہے، کہ جنت میں درجات ہیں۔ اور ایک حدیث یہاں کوٹ کرتے ہیں کہ حدیث کے مطابق جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کے جو ہے وہ 100 درجات، ایک حدیث میں 70 ہیں اور ایک میں 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کیا ہے، فاصلہ ہے۔ تو عند ربہم رب کے ہاں ان کے لیے کیا ہے، درجے ہیں۔ ومغفرت اور مغفرت بخشش،
बख्शिश, वरिस्कुन करीम, और इज्जत वाली रोजी, वरिस्कुन इज्जत वाली रोजी, रिस्कुन रिज़्क, इज्जत वाली रोजी, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत की बेबहा नेमात और इकरामात से नवाजते हैं। कमा अखरजका, जैसा कि निकाला तुम्हें, जैसा कि निकाला तुम्हें, कमा अखरजका, जैसा कि निकाला। कमा से यहाँ कहते लफ्ज़ महजूफ है कि ये इशारा माल गनीमत की तकसीम के मुतल्लिक है कि माल गनीमत की तकसीम जैसे आपको नागवार गुजरी वैसे ही आपको मदीना से निकलना, आगे आयत में आएगा तो समझ में आ जाएगी, मदीना से निकल कर जिहाद के मैदान में आना या जिहाद के लिए आना, तो ये आपको नागवार, ये दो गिरोहों का जिक्र अभी आएगा तो सामने चीज समझ में आ जाएगी। कमा अखरजका, जैसा कि अखरजका निकाला तुम्हें, रब्बु का, तुम्हारे रब ने, तुम्हारे रब ने, रब्बु का, तुम्हारे रब ने, मिम बैतिका, तुम्हारे घरों से, मिम बैतिका, तुम्हारे, मिन का माना क्या होता है से, बैति घर का, तुम्हारे, यानी मिम बैतिका, तुम्हारे घरों से। मिम बैतिका से मुराद जो है वो मुफस्सिरीन ने यहाँ पर मदीना भी लिया है कि मदीनतुल मुनव्वरा को मिन बैतिका कहा गया कि तुम्हारे घरों से, यानी मदीना से तुम्हें निकाला, बिल हक की, हक के साथ, हक के साथ। व इन्न फरीकन, और बेशक एक गरोह, फरीकन बेशक एक गरोह, काफिला, जुमात, लकारियो, इन फरीकम मिनल मुमिनीना, मिन से, मिन अभी गुजर चुका है, मिनल फरीकम मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से, लकारिहून, नाखुश था, नागवारी महसूस कर रहा था। यानी नागवारी महसूस क्यों कर रहा था, यहाँ पर दो ग्रोहों का जिक्र मौजूद है, अभी आगे इसका जिक्र तफसीलन आएगा कि दो ग्रोहों का जिक्र क्या। यहाँ एक आपका अहम सवाल है, बोर्ड में आपसे पूछा जाता है और आपकी जो चैप्टर नंबर 1 है, रुकू नंबर 1, इसके एक्सरसाइज में भी जो है वो सवाल मौजूद है कि दो ग्रोहों से क्या मुराद है। बड़ा अहम सवाल है, दो ग्रोहों से क्या मुराद है। तो दो ग्रोहों से मुराद कुफ्फार के दो ग्रोह हैं, दो ग्रोह से मुराद कुफ्फार के दो ग्रोह हैं। अक्सर तलबा या गलती कर जाते हैं और वो इसका जवाब में लिख देते हैं एक मुसलमान के काफिर का, ये गलत है। दुरुस्त है वो क्या है, कुफ्फार के दो ग्रोह हैं, एक लश्कर कुफ्फार और दूसरा तिजारती काफिला। एक की आप हेडिंग कर दें लश्कर कुफ्फार और दूसरा क्या है, तिजारती काफिला। लश्कर कुफ्फार के सरबराही अबू जहल के पास थी और तिजारती काफिला की सरबराही वो अबू सुफियान के पास थी। तिजारती काफिला जो है वो मुल्क शाम तिजारत के गरज से गया था और तकरीबन 50,000 दिनार की मालियत उसके पास थी। मक्का मुकर्रमा के हर एक फर्द ने जिसके पास 50 दिनार भी थे, उसने भी उसमें इन्वेस्ट किया था, लगाया था, खर्च किया था और कारोबार में हिस्सेदार थे। वो मुल्क शाम तिजारत की गरज से गए थे और वापसी उन्होंने या मदीना से होकर आना था। इधर मुसलमानों का जो है वो कुछ माल मवेशी कुफार ने उनको जो है वो उनको अपने कब्ज़े में लिया। मक्के के साथ मुसलमानों के वैसे ताल्लुकात नागवार थे, नाखुशगवार थे। आका अलैहिस्सलाम इन्हीं नाखुशगवार हालात की वजह से मक्का छोड़कर मदीना आए थे। तो इस मौके को गनीमत जान कर उन पर जो है वो हमले करने का इरादा किया कि उनको अपने कब्ज़े में ले लिया जाए और माल मवेशी को उनके जो उनके इनकम आएगी उसको लिया जाए। ज़ाहिरी बात है, एक असूल है, इंसान की जब मईशत ठीक होती है तो इंसान
دیگر کام کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتا ہے۔ جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوتی تو اس وقت بندہ دوسرا کوئی سوچ، کوئی نئی جو ہے انوینشن کیا جائے یا نئی خیالات تصورات کی طرف انسان اس وقت نہیں جاتا جب تک انسان کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی۔ معاشی طور پر اکنامکلی جب انسان ویک ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو ایک تو اس سے جو ہے وہ مشرکین مکہ کی معیشت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، دوسرا مسلمانوں کے ہاں ایک جو ہے وہ، اور ایک اور بات یہ ہے کہ مسلمانوں اور مکہ والوں اور مدینہ والوں کی آپس میں اس طرح کے اختلافات ہوتے بھی رہتے تھے۔ ایک صحابی جو ہے غالباً سعد بن ابی معاذ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ گئے تھے اور طواف کر رہے تھے، تو اس وقت ان کو جو ہے وہ ابو جہل نے یہ کہا کہ ہمیں تمہیں یعنی روکنے کی کوشش کی، تو اس پر جواب میں حضرت سعد بن ابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم مجھے طواف سے روکو گے، ہمیں طواف سے روکو گے، مکہ آنے سے روکو گے، بیت اللہ آنے سے روکو گے، تو تم ایک دانہ گندم کا بھی نہ کھا پاؤ گے۔ یعنی اصل میں گندم وہاں سے ملک شام سے یا دیگر علاقوں سے ہوتے ہوئے مدینہ کے راستے سے گزرتے ہوئے یہاں آیا کرتا تھا۔ یہ معاملات چلتے رہتے تھے، تھوڑی بہت ان کی جو ہے وہ نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ تو اس اثناء میں جناب والا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے مشورہ کیا کہ اس طرح کا ایک گروہ ہے اور وہ آ رہا ہے تجارتی قافلہ، تو اس کو ہم جو ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور خواب بھی دیکھا، اور خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ پر جو ہے وہ فتح کی اور اس کو اپنے قابو میں رکھنے کی اور اس میں قابو میں آنے کی بشارت بھی دی۔ اس پر جو ہے وہ صحابہ کرام نکلے در حقیقت ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے اور اس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے۔ جب وہاں نکلے تو پتہ چلا ابو سفیان کو، اور ابو سفیان نے زمزم بن عمر غفاری نامی ایک شخص، زمزم بن عمر غفاری، زمزم اس طریقے سے لکھا گیا ہے، زمزم بن عمر غفاری، اس نام کے شخص کو 20 دینار دیے اور اس کو بھیجا مکے کہ جاؤ اور مکے والوں کو بتاؤ کہ مسلمان جو ہے وہ ہم پر حملہ کر چکے ہیں۔ اور اس نے ایک زبردست قسم کی سٹوری اس کو بتائی، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی، اور اسے کہا کہ تم جب مکے پہنچنا تم ایسا کرنا، اپنے جو اونٹ ہے، تو اپنا گھوڑا جو ہے یا اونٹ ہے، اس کی جو ہے وہ کیا کر دینا، زبان کاٹ دینا اور کجاوے کو الٹا کر دینا، اور اپنی قمیص آگے پیچھے سے کیا کر لینا، پھاڑ دینا، اور ان سے کہنا کہ مسلمانوں نے ہم پر حملہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلانا کیا، ٹھمکانا کیا۔ اس طرح کی ایک پلاننگ کر کے بھیجا۔ تو یہ جب زمزم بن عمر غفاری جب پہنچا تو اس نے جناب والا ویسے ہی کیا۔ اسی اثناء میں حضرت عاتقہ نے جو بعد میں جب وہ ایمان قبول کر چکی تھیں، بعض روایت میں لکھا ہے اس وقت بھی قبول کر چکی تھی عاتقہ بن ابی طالب، تو انہوں نے بھی اس طرح کے خواب دیکھا اور انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ذکر کیا، تو اس طرح کے خواب کا بھی وہاں ذکر موجود ہے۔ خیر اس تفصیل کی طرف نہیں جاتے۔ جب یہ شخص وہاں پہنچا زمزم بن عمر غفاری، تو اس نے اپنی جو ہے وہ داستان سنائی کہ میرے ساتھ یہ جھوٹی داستان جو تھی سنائی کہ میرے ساتھ مسلمانوں نے یہ کیا وہ کیا۔ تو ابو جہل نے سربراہی میں اپنے آپ تیار کیا 1000 کا لشکر، بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ 950 کا لشکر کیا ہوا، 950 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار ہوا، لشکر جرار تیار ہوا، جس میں تقریباً بعض جگہ لکھا ہے 800، بعض جگہ لکھا ہے 700 گھوڑے تھے اور 300 جو ہے وہ یا 200 اونٹ تھے، اور اسی طرح جناب والا کیا نام ہے اس کا، ہر طرح کا لشکر سامان جو ان کو میسر آ سکتا تھا وہ انہوں نے لیا اور وہ نکلے۔ اور یہاں تک کہ جناب والا آپس میں مشورے بھی ہوئے، بہت سارے عرب کے بڑے بڑے سردار جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ جانے سے انکار کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ابو جہل نے ان کو غیرت دلائی، اور وہ غیرت کے نتیجے میں جب وہ بدر میں آئے تو وہاں پر جہنم بھی رسید ہوئے۔ 70 بڑے بڑے کفار کے سردار جو ہے وہ قتل ہوئے، 70 بڑے بڑے قید ہوئے، اور کئی جو ہے وہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ خیر اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور وہ نکل پڑا، اور اس نے کہا یہ کہ میں جو نکل رہا ہوں، تو جناب والا ایک پرابلم وہاں پر یہ آ رہی تھی کہ کنانا فیملی جو وہاں پر رہتی تھی مکہ کے قریب، ان کے ساتھ مسلمانوں کے کچھ حالات ناگوار تھے،
تو سراقہ جو اس شیطان سراقہ کی کنانی کی صورت میں آیا اور اس نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی ٹینشن نہ لیں، آپ جناب والا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس سے جو ہے کفار کی ہمت بڑھی۔ اللہ رب العزت نے معاملہ کر کے دکھانا تھا، حق کو حق کرنا تھا، باطل کو باطل کرنا تھا، ولو کری المجرمون، اگرچہ ان کو برا لگتا، اللہ نے فتح مسلمانوں کو دینی تھی۔ تو خیر، تو وہاں سے وہ نکلے اور وہ جب آئے، جب مقام صفرا تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ تجارت قافلہ تو جناب والا سیف اینڈ سے چلا گیا ہے، اور ایک لشکر جرار قسم کا کفار کا مکہ سے آ رہا ہے اور حملہ آور ہونا چاہتا ہے مسلمانوں پر۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو ہے وہ پھر مشورہ کیا، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، بتائے اب کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زبردست تقریریں کیں، اور خاص طور پر مقداد بن اسود کی تقریر جو ہے بڑی مشہور ہے، بڑی معروف ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا آپ اس کو کر گزریں، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ جب موسیٰ آ گیا کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب جو ہے وہ موسیٰ جو ہے فرعون کے ساتھ لڑو، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ جہاں کہیں گے برق غمات تک بھی اگر ہم حبشہ کے علاقہ ہے کہ وہاں تک بھی اگر آپ ہمیں لڑنے کا کہیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور آپ سے لڑتے ہیں۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی تقریر اور جوشیلے انداز میں اور بڑے اچھے انداز میں کی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خاصی تعریف، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بڑا ایک جو ہے زبردست قسم کی انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اس پر بڑی جو ہے نا کاش یہ تقریر میں کرتا۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، پھر سعد بن ابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ شاید ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، انصاریوں سے پوچھنا چاہ رہے، تو انہوں نے بھی یہی اس طرح کا جو ہے وہ جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، کیونکہ جو ہے وہ تاریخ طبری کے اندر، تاریخ ام الملوک ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی جو تعداد جو ہے وہ 313 تھی، 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، جس میں 77 جو ہے وہ مہاجر تھے اور باقی جو رہ گئے غالباً 236 بنتے ہیں، تو باقی جو غالباً 236 رہ گئے یہ انصار تھے۔ تو انصار کی تعداد زیادہ تھی، مہاجرین کی تعداد کیا تھی؟ کم تھی، تو ان کے رائے لینا اس وقت بھی کیا تھا؟ ضروری تھا۔ تو جب انصار اور مہاجرین دونوں اس بات پر ایگری ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے جو لشکر ہے ان کے پاس تقریباً 70 اونٹ تھے، اور 3 جو ہے وہ دو بعض جگہ لکھا ہے روایت میں، بعض روایت میں لکھا ہے 3 جو ہے وہ گھوڑے تھے، بعد میں لکھا ہے 2 گھوڑے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ سواری میں شریک حضرت علی ابو لبابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تھے۔ تو یہ نکلے میدان جو ہے وہ گئے۔ جب اس وقت تو کچھ لوگوں کو یہ اس بات پہ ناگواری محسوس ہو رہی تھی، اس حوالے سے یجادلونک فی الحق، لڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے فی الحق کی، حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ، جو بعد میں ظاہر ہوا۔ ہونا تھا یا بعد میں ظاہر ہوا، یعنی اس حق کے بارے میں لڑ رہے تھے جو بعد میں ظاہر ہوا۔ فی الحق کی بعد ما، کأنما، جیسا کہ یساقونا، ہانکے جا رہے ہیں، دکیرے جا رہے ہیں، پش کیے جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے ہیں الا، طرف، موت کی طرف، موت کی طرف، یعنی لڑ رہے تھے اس معاملے فی الحق کی بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، قوم اور وہ کا معنی اور ہم وہ ینظرون، دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ موت کو اپنی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر کچھ مفسرین نے جناب والا یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے، چائے پر حملہ کر دیا تھا میرے کسی نے، یار تھوڑی گرم کر کے لے آ، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اچھا جی، پکیل کیا ہے؟ ینظرون، دیکھ رہے ہیں،
تو یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ حق دیکھ رہے تھے یہ موت کی طرف. ابو جہل کی جو نفیر تھا، نفیر ابو جہل ہے، جو ابو جہل کا قافلہ تھا، وہ بھی اس سے مراد ہے کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں اور موت کی طرف جا رہے ہیں، حق معاملے کو چھوڑ کر اس کی طرف جا رہے ہیں. اچھا جی آگے چلیں. وہ جب بھی آ جائے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور اس جب یعدکم اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے، وعدہ وَإِذْ اور جب، اذکر اس جب یعنی اذکر یعدکم یاد کرو اس وعدے کو، اس جب یعدکم وعدہ کیا تم سے، اذکر یعدکم یاد کرو اس وعدے کو، احدی الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک، دو میں سے ایک، دو گروہوں میں سے ایک، احدا ایک، طائفتین دو گروہ، انہا یعنی دو میں سے ایک، انہا لکم تمہارا ہو جائے گا، تمہارا ہو جائے گا، تمہارا مسخر ہو جائے گا، تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا، تمہارے قبضے میں آ جائے گا، تم اس پر فتح حاصل کر لو گے. انہا لکم وتودون اور تم چاہتے تھے، وہ جب بھی آئے اس کا معنی کیا ہے؟ اور آپ وہاں لکھ لیں بے شک، تودون تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکا جو بغیر شان و شوکت کے، جو بغیر اسلحہ کے ہیں، یعنی ان غیر ذات الشوکا بغیر شان و شوکت کے، بغیر اسلحہ کے. مراد نفیر ابو سفیان ہے، ابو سفیان کے قافلہ ابو سفیان ہے، جو ہے وہ طائف ہے، ابو سفیان ہے جو کہ تجارتی قافلہ. تم یہ چاہتے کہ تمہارے ہاتھ وہ جو ہے وہ کیا لگے؟ ابو سفیان کا قافلہ لگے. تکون لکم تمہارا ہو جائے، تمہارے پاس آ جائے، تمہارے قبضے میں آ جائے، تمہارا ہو جائے. اور تکون لکم ویرید اللہ اور اللہ چاہتا تھا، ویرید اللہ اور یرید چاہنا، یرید اللہ اللہ چاہتا ان یحق الحق تاکہ سچ کو سچ کر دیں، تاکہ سچ کو سچ کر دے، تاکہ سچ کو سچ کر دے، بی کلماتی اپنے کلمات کے ساتھ، بی کلماتی اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے ارشادات کے ساتھ، ویقطع اور کاٹ ڈالے دابر جڑ، واو کمانی اور یقطع دابر جڑ کاٹ دے، یقطع دابر اور جڑ کاٹ دے، کافرین کافروں کی، کافروں کی کیا کاٹ دے؟ جڑ کاٹ دے، کافروں کی جڑ کو کیا کر دے؟ کاٹ دے. یقطع دابر الکافرین لیحق الحق تاکہ حق ہو جائے، قریبی بات تاکہ سچ ہو جائے، سچ واضح ہو جائے، ویبطل الباطل اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، تاکہ سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے. اور جھوٹ کو کیا کر دے جی؟ جھوٹ کر دیں. ولو کریہا اگرچہ ناخوش ہوں، کریہا لکاری ہوں جس طرح ہے ناخوش ہوں، مجرمون مجرم اگرچہ اس بات سے کیا ہوں؟ ناخوش ہوں. اس جب بھی آئے اس کا معنی کیا ہے جی؟ جب. اس جب تستغیثون تم نے فریاد کی، تم فریاد کرتے تھے، یا تم نے فریاد کی، تم نے فریاد کی. نبی علیہ السلام جو ہے وہ جب بدر کا موقع آیا، آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، جذبہ جہاد تو ہے لیکن بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ عریش میں گئے اور
وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. سیدنا ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے. حضرت علی کو جانے کی اجازت تھی, اس کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات جو ہے وہ دعا فرماتے رہے اور مختلف دعائیں کرتے رہے, جن میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم ان تہلک ھذا الاصحاب لا تعبد فی الارض ابدا. یہ اللہ اگر آج کے دن آپ نے میرے جو اصحاب کو ختم کر دیا, قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. رو رو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ضرور مدد کریں گے, ضرور مدد کریں گے, ضرور مدد کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدد طلب کرتے, گر گرا کر جب وہ سجدے میں گرتے, آپ نے مدد طلب کی کس سے؟ جی اللہ سے. تو ہمیں بھی مدد کس سے طلب کرنی چاہیے؟ اللہ سے. استغیثون جب تم نے فریاد کی ربکم اپنے رب سے, فاستجاب لکم تو سن لی ہم نے. جب تم نے فریاد کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فریاد کی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری فریاد کو ہم نے سن لیا, تمہاری فریاد ہم نے سن لی. ممدکم, اور کہا کہ مدد کریں گے, ممدکم مدد کریں گے تمہاری, ممدکم مدد کریں گے تمہاری بِأَلْفٍ ہزار. الف کا معنی ہزار ہوتا ہے. الف ممدکم مدد کریں گے بِأَلْفٍ ہزار. اب ملائکہ فرشتے, ہزار فرشتوں سے تمہاری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. مردفین, جو لگاتار آنے والے. مردفین ردیف سے ہے. ردیف کا معنی آپ نے اردو کے اندر پڑھا ہوگا کہ ردیف کسے کہتے ہیں؟ جو غزل کے آخری جو ہے وہ قافیہ کے بعد جو الفاظ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ رفیع. ایک جیسے الفاظ جو کہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. ویسے گھوڑے کے اونٹ کے پیچھے جب اونٹ کی قطار بنائی جاتی ہے, اس سارے قافلے کو جو بالکل ایک سیکوینس کی فارم میں ہوتا ہے, اسے ردیف کہا جاتا ہے. جس طرح بہادر شاہ جو ہے وہ کی آپ نے غزل پڑھی بہادر شاہ ظفر کی, لگتا نہیں میرا دل اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ لائی تھی, 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے, اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. کتنا بس بد نصیب ہے ظفر, بلبل کو باغباں سے نہ سیاس سے گلا, قسمت میں لکھی قید فصل بہار میں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے, اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. اور آخر میں کیا آتا ہے؟ کتنا بد نصیب ہے ظفر, دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. تو یہ بار بار جو لفظ میں آ رہا ہے, لگتا نہیں میرا دل اجڑے دیار میں, الے دیار میں, کس کی بنی عالم ناپائیدار میں. تو یہ بار بار جو میں لفظ آ رہا ہے, جو ریپیٹ ہو رہا ہے, سیم جو ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں, لگاتار آنے والے. تو یہاں بھی لگاتار جناب والا, یہ اردو میں آپ پڑھیں گے, چوتھی جو ہے وہ غزل ہے مردفین, لگاتار آنے والے. تو فرشتے بھی لگاتار جو ہے وہ آسمانوں سے جو ایک ترتیب بنا کر مختلف جگہوں پر مختلف کلر کی اماموں کا ذکر موجود ہے. کہیں سبز اماموں کا ذکر بھی موجود ہے, کہیں بلیک کا ذکر بھی موجود ہے, کہیں سفید کا بھی ذکر موجود ہے کہ فرشتوں نے جو ہے وہ امام سفید پہنے تھے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہے تھے اور تلواریں ان کے ہاتھ میں تھیں. 1000 فرشتے کیا ہوئے؟ نازل ہوئے. اور یہ 3000 کا بھی ذکر ہے. بہرحال 1000 کا جو ہے وہ یہ زیادہ فگر ملتی ہے کہ 1000 فرشتے آئے. بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ 501 طرف ہے, حضرت ابوبکر صدیق کی طرف, حضرت علی کے دائیں طرف آئے, بائیں طرف آئے, میکائیل کے ساتھ آئے, اور 50 جو ہے وہ 500 میکائیل کے ساتھ آئے, 500 جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے. ان 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے کیا کی؟ مدد کی. اور فرشتوں نے کفار کو مارا بھی, قتل بھی کیا. ان کو آگے آئے گا کہ ان کو ایسے لگاؤ کہ ان کو جو ہے وہ اِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.
ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، فرشتوں کو انسٹرکشن دے کر اللہ نے بھیجنا کہ جاؤ ان کو لگاؤ، میں تمہاری مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہوں، اور ایسا لگاؤ ان کے پور پہ لگاؤ تو وغیرہ. وہ آگے اگلا ہمارا جو اس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ فرشتوں نے پھر آگے کیا جو ہے کس طریقے سے کیا. بہرحال فرشتوں نے کفار کو قتل بھی کیا اور پکڑ کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشرکین کی طرف سے تھے، اس وقت قید ہوئے تھے. تو ان سے پوچھا کہ ابا جی آپ کو یہ چھوٹے سے قد کے صحابی نے، پس قد کے صحابی ابو الیسر کے نام تھا ان کا قد پس تھا، تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ رحمہ دراز قد انہیں عنایت فرمایا تھا، تو کیسے انہوں نے آپ کو پکڑا؟ تو کہا پتہ نہیں، بس یہ مجھے اتنا بڑا اور بھاری بھرکم معلوم ہوا. تو جناب والا نبی علیہ السلام مطلب اس کے مطابق یہ کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے صحابہ کو بھی قوت اور طاقت دی. اور بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ پکڑ کے جو ہے کفار کو پکڑ کر مسلمانوں کے صحابہ اکرام کے ہاتھ میں دیتے ہیں، قتل بھی ان کو کرتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت نے مدد کی، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَا مردفین، مدد کی جو لگاتار فرشتے آ رہے تھے. ما جعلہ اللہ، اور جو بنایا اللہ نے اور نہیں بنایا اللہ نے، یہ بھی دونوں ٹھیک ہے. اور نہیں بنایا اللہ نے، وہ ابھی یہاں پر پیچھے گزر چکا ہے. نہیں مگر، الا مگر، خوشخبری، یعنی محض جو ہے وہ خوشخبری تھی یہ، اور کچھ نہیں تھا. اور جو بنایا اللہ نے محض صرف خوشخبری تھی مومنوں کے لیے. وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے، اطمینان ہو، تاکہ جو ہے وہ سکون سے رہیں، تاکہ مطمئن ہو جائے. ولتطمئن بہ قلوبہم، اس کے ذریعے ان کے دل، اس سے ان کے دل. ومن نصر، اور جو مدد ہے، اور نہیں مدد یا جو مدد ہے، الا من، محض صرف مگر، عند اللہ، اللہ کی طرف سے. اور جو مدد ہے وہ سب کی صرف اور صرف کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ان اللہ، بے شک اللہ، ان، بے شک اللہ عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غالب کیا ہے؟ حکمت والا ہے. تو یہ آج ہم نے سورہ انفال کا رکوع نمبر 1 جو ہے وہ ہم نے کیا کیا ہے؟ مکمل کیا ہے. اس میں ایک سوالات کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں. سوالات آپ دوبارہ ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں. سورہ انفال جو ہے وہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے. تو مدنی صورت ہے، مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ مال فے اور مال غنیمت میں کیا فرق ہے؟ مومنی کے کون کون سے صفات کا ذکر ہے یہاں پر، کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا دل لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. یعنی وہ سارا ذکر موجود ہے، وہ ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں. پھر 2 گروہوں سے کیا مراد؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. 2 گروہوں سے مراد کون سے؟ ابو جہل کا اور ابو سفیان کا. اور اللہ رب العزت نے کتنے فرشتے نازل فرمائے. نبی علیہ السلام اس موقع پر کیا کرتے رہے؟ آپ علیہ السلام دعا فرماتے رہے. اور صحابہ کرام نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی ہی ہمت کے ساتھ اس غزوے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. 2 ہجری کے اندر یہ غزوہ ہوا. باقی انشاءاللہ اب نیکسٹ جب ہم پڑھیں گے پھر اللہ رب العزت نے مدد کیسے کی، آسمان سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بارش برسائی. یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء. نیند میں مسلمانوں کو جو ہے وہ کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی. یہ معاملات انشاءاللہ نیکسٹ آگے چلتے رہیں گے. واقعات بھی ساتھ ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ، جس کا جہاں محل ہوگا، محلی جہاں اس کا محل ہوگا، جہاں اس کا موقع ہوگا، انشاءاللہ ان واقعات کا بھی وہاں ہم ذکر کرتے رہیں گے.
اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو پہلے ذرا بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر فیس بک پر ہیں تو تب بھی آپ ہمارے چینل کو کیا کریں، سبسکرائب کریں۔ HM بشیر حیدری کے نام سے، یا بشیر حیدری کے نام سے ہمارا چینل ہے، اس کا جو ہے وہ سامنے آپ کو شو ہو رہا ہوگا، وہ دیکھیں آپ اور اسے سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں کہوں گا کہ جو ہمارے اساتذہ کرام میں سے اور ہمارے بڑوں میں سے والد صاحب اور مفتیان کرام جو مامون یا کزن وغیرہ جو بھی علماء کرام ہیں یا ہمارے دوست ہیں جنہوں نے میرے لیکچر کو سنا ہے، تو چونکہ آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے پورا سن لیا ہے یا بڑے بھائی ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی اصلاح کا پہلو سامنے ہو، کوئی چیز ایسی ہو جو کہ جس میں اصلاح ہو سکتی ہو، انسان ہم وقت سیکھتا ہے، تو میری ضرور اصلاح فرمائیے گا، مجھے بتائیے گا، یہ لازمی بتائیے کہ یہ جگہ آپ نے یہ غلطی کی ہے یا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے یا یہ بات ہو رہا ہے۔ اپنی جو ہے وہ اپنے کمنٹ سے مجھے آپ جو ہے وہ کمنٹس کے صورت میں بھی کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، مجھے ویسے بھی بلا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ آپ نے یہ چیزیں آپ کو یہ ایڈ کرنی چاہیے۔ میں آپ کی جو ہے اس کا منتظر رہوں گا، آپ کی کمنٹس کا اور آپ کی جو ہے وہ رپلائی کا اور آپ کی ان باتوں کا منتظر